السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 56 تک ہم کر چکے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ان کے اس مطالبے کی وجہ سے مار دیا، جو انہوں نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے کیا تھا۔ جب 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، تو وہاں جا کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم موسیٰ تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہیں لیتے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب کا اظہار کیا اور ایک زور کی چیخ سے جو ہے ان سب کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی آہوزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واپس زندہ کر دیا تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بنے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال آگے مزید بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 57 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے، علیکم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے، المنّا من کو، والسلویٰ اور سلویٰ کو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل پر جو مزید اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور اکرام تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وادی سینا میں انتہائی، جب ظاہر فرعون سے نجات دلا کر کراس کروائے گئے سمندر اور وہاں پر گزرتے ہوئے جب وہ وادی سینا میں پہنچے تو وہاں بے سر و سامانی کی حالت تھی، گرم اور خشک علاقہ تھا، کھلے میدانوں میں بغیر سائے یا سائبان کے رہنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کیا، یعنی بادلوں کا سایہ۔ غمام کہتے ہیں وہ بادل جو تہ بتہ ہو کر گاڑے ہو جائیں، تو گھنے بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلویٰ کا نزول کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کی ایک قسم ہے، جس من ایک ایسی قسم ہے یعنی میٹھے میں سے، اور یہ اس کا جو پانی پینا ہے من کا، وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو سلویٰ جو ہے وہ پرندے تھے۔ تو من اور سلویٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں من اس لیے کہا گیا کہ من کا ایک مطلب احسان بھی ہوتا ہے، میم نون نون من احسان، تو یہ کھانا ان کو بطور احسان آسمان سے رزق کے طور پہ دیا گیا تھا۔ تو من جو ہے وہ بعض کہتے ہیں مشرومز تھے، میٹھی کوئی چیز تھی، شہد کی طرح میٹھا پانی تھا جو کھانا ان کو وادی تی میں دیا گیا تھا۔ اور سلویٰ جیسے کہ بتایا گیا کہ پرندوں کا نام تھا، بھنے ہوئے بٹیر یا پرندے تھے کوئی بھی اسی ٹائپ کے۔ کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ بنی اسرائیل کھانا بچا بچا کے رکھتے تھے جس سے وہ گل سڑ جاتا تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بچا بچا کے نہ رکھو، تازہ کھاؤ، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ انہیں دیتے تو تھے جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے من کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دی ہم نے تم کو۔ وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا، ظلمونا کا روٹ ہے ظالمیم، ظلم کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو ظلمونا نہیں انہوں نے ظلم کیا، یعنی انہوں نے اللہ کی بات نہ مان کر اللہ پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ ظاہر ہے انسان گناہ کر کے خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ اس قریتی بستی میں، تو جمہور علماء کی رائے کے مطابق یہ بستی بیت المقدس تھی۔ تو بنی اسرائیل کو جب اپنے اصل وطن جانے کا موقع ملا تو فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت تمہیں مل رہی ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ وقولو اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ فقولو کھاؤ، پھر کھاؤ منہا اس سے، حیثو جہاں سے، تم چاہو تم، رغتن با فراغت، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ تو مراد ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، معافی مانگتے ہوئے، وقولو اور کہتے ہوئے جاؤ، حتتن بخش دے، معاف کر دے۔ حتتن عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، جیسے ہم عربی میں استغفر اللہ کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو حتتن کا یہی مطلب تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ حتتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے۔
نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، یعنی خطا کہتے ہیں بلا ارادہ سرزد ہونے والا گناہ۔ وسنزید اور ضرور ہم دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ محسنین ہے سین نون حسن سے ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، محسن کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اپنی انتہا درجے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا دروازے سے، حتتن ہاتھ وتا اترنا، بوجھ گرانا یعنی گناہوں کے بوجھ اتارنا، غفرانہ کا یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے اصل وطن میں داخل ہونے لگے ہو، تو اب تم عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے اس سے معافیاں مانگتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت عاجزی کی آپ کی کیفیت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ٹھوڑی اونٹنی کی پالان کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، اتنا آپ نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا تھا، یعنی عاجزی کی یہ کیفیت تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر رکوع کی کیفیت میں جھکے ہوئے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، جبکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ تو بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بدل بدلام بدل ایک چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ، تو حتتن کہنے کے بجائے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ گندم جو ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ حبتن فی شعری دانا بالی کے اندر ہے، اور ہنتتن کا مطلب ہے گندم دے گندم دے۔ تو انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، یعنی اللہ کے لفظ بات کو بدل دیا، کس قدر نافرمان تھے۔ تو حتتن کو حتتن کہتے ہوئے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی یہ ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اور اللہ کی کسی بات کو انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو اور حتتن کہتے جائیں، یعنی مغفرت طلب کرتے جائیں، لیکن وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اس کلمے کو انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کیا۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کو آسمانی عذاب کی شکل میں سزا ملی، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، رجزن عذاب من السماء آسمان سے۔ تو رجز جو ہے وہ گندگی کے عذاب کو کہتے ہیں، ایسا عذاب جس میں سے گھن آئے، اور شیطانی وسوسے بھی رجز ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ طاعون کا عذاب تھا اور جو ان پر نازل کیا گیا۔ ویسے بھی انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، یا پھر کوئی نعمت ملنے والی تھی گناہ کی وجہ سے نہیں ملتی، اس لیے انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ تو کیوں عذاب نازل ہوا ان پر کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل ڈالا اور حکم کا مذاق ہی بنا ڈالا، اور حدود کو پار کرنا فسق اور نافرمانی کہلاتا ہے۔ تو ان کی نعمت کو سزا میں بدل دیا گیا، اور اللہ کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے جو انہوں نے فسق کیا، ان کی نافرمانی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ تو جو ان کی بات بدلنے کی بات ہے، تو زوال یافتہ قومیں بات کو بدل دیتی ہیں نا، اور بات کا پتنگڑ بنانے کا فن خوب اچھا طریقے سے ان کو آتا ہے۔ تو دین کے شاعر اور آیات اور احکامات کا مذاق کرنا اصل میں کفر ہے، جس کی پھر انہیں اتنی سزا دی گئی۔ تو بنی اسرائیل کو اپنے دور کی ایک بڑی امت بنایا گیا تھا، ان کو فضیلت دی گئی تھی، ان کو تمام عالم پر جو ہے وہ اہمیت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس شرف کا کوئی قدر نہیں کی، اور وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کو کہا تھا وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ شرف، یہ مقام واپس لے لیا، اور پھر ان سے یہ مقام لے کر امت مسلمہ کو دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت مسلمہ ان سارے ریکوائرمنٹس پہ پوری اتر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہیں؟ ہمیں بھی دین کے احکامات کو سیکھنا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا تھا،
اور ان کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اور اپنے پیچھے تمام قوموں کو چلانا تھا، ان کو دین سکھانا تھا اور دین کے معاملے میں ان کی امامت کرنی تھی۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے تمام فرائض کو بھول چکی ہے، بلکہ ایک عام لے مین جو عام انسان ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس کی دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا کر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ روزانہ ہمارے سامنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنے مقصد سے بالکل آ رہی ہیں، اور وہ ایک عام سی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو پہچان ہی نہیں پاتے آخری وقت تک کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا تھا اور دین کو پھیلانا تھا اور دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل اور متقی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔